من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام ابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھ کر آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم کے دین پر چلو۔ وما کان من المشرکین، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اسے بھی بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ کھانے کی جو سامان ہے چاہے گوشت میں ہو، ترکاری میں ہو، یہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے کچھ یہودی حضرات ہمارے پیارے آقا مکی مدنی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا پر انہوں نے اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ملت ابراہیم کو آپ فالو کرتے ہیں اور ان کے دین پر آپ ہیں، یہ آپ کا اعلان اور آپ کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھایا کرتے تھے۔ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام نہیں کھاتے اور نہ اس کا دودھ وہ پیتے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے دین پر ہیں۔ تو اللہ کے نبی، یہ اعتراض یہودیوں نے کیا ہمارے نبی کی بارگاہ میں آ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے اوپر اونٹ کا دودھ اور نہ ہی اس کا گوشت اپنے اوپر کبھی بھی انہوں نے حرام نہیں کیا، بلکہ گوشت بھی ان کے لیے حلال تھا اور دودھ بھی ان کے لیے حلال تھا اور وہ استعمال بھی کرتے تھے۔ پھر یہودی کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے، نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھا اونٹ کا گوشت، اس کا دودھ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھا، یہ ساری چیزیں حرام تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، اسحاق علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ان سب پر اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا اور اونٹ کا دودھ بھی حلال تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام قرار دیا تھا، اور وہ وجہ کیا تھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، تب فوراً اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ یہ اور بات ہے کہ یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنے اوپر انہوں نے حرام قرار دیا تھا، پھر بھی وہ ضد پر اڑے رہے۔ تو اللہ کے نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا ہے تو ایک کام کرو، تورات جس کو تم مانتے ہو، جس کو تم پڑھتے ہو، تورات لے کر کے آؤ
اور اس کو کھولو اور اس کو پڑھو، اس کے اندر خود لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پیغمبروں کے لیے حلال اور جائز تھا۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری چوری پکڑی جائے گی اور ہماری شرمندگی ہوگی۔ ان لوگوں نے ہیلا بہانہ بنانا شروع کیا اور وہاں سے شرمندہ اور ذلیل اور رسوا ہو کر اٹھ کر کے چلے گئے۔ پتہ کیا چلا؟ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ انبیاء کرام کے لیے بھی حلال تھا، اور آج بھی اونٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لوگ اس کو کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اس کو کھاتے بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیا تھا؟ کیوں کہا تھا کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ ہمارے لیے حرام ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام، ان سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان سب کے لیے وہ حلال تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی حلال تھا اور وہ استعمال بھی کرتے تھے، لیکن بیچ میں اچانک انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ تو میں تفسیر روح البیان کی روشنی میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانگی اللہ کی بارگاہ میں، نظر مانی، کیا اگر مجھے 12 بیٹے پیدا ہو گئے تو 12ویں بیٹے کو بیت المقدس میں جا کر کے میں ذبح کر دوں گا۔ کیا منت مانگی آپ نے؟ اللہ نے اگر مجھے 12 بیٹے دیے تو 12ویں بیٹے کو بیت المقدس اور بیت المقدس بھی اسے کہتے ہیں، وہاں لے جا کر کے میں ذبح کر دوں گا، لیکن شرط یہ رکھی کہ میں خود صحیح سلامت رہوں اور چل کر کے وہاں خود جاؤں۔ اگر میں صحیح سلامت خود چل کر کے بیت المقدس اللہ کے گھر گیا اور مجھے 12 لڑکے پیدا ہوئے تو 12ویں بیٹے کو میں اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا۔ یہ منت انہوں نے مانگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، منت مانگنے کے بعد اور وہ آپ کی مراد پوری ہو جائے تو کرنا پڑے گا نا۔ آپ نے منت مانگی اللہ میرا کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، آپ کا کام ہو گیا، اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ 3 روزے رکھیں۔ آپ نے منت مانگی اللہ میرا بیٹا جو ہے بیمار ہے، اللہ تو اگر اسے شفا دے دے تو میں 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ نے آپ کے بیٹے کو شفا دے دی تو اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ لیکن لوگ یہاں پر منت بھی کیسے مانگتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ لوگ منت مانگتے ہیں اگر میرے بیٹے کو شفا مل گئی، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میں چاندی کے 4 گھوڑے بنا کر کے درگاہ میں رکھ دوں گی۔ ایسی لوگ منتیں مانگتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا تعلق نہیں ہے۔ منت یہ ہے کہ آپ یہ منت مانگے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا، اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 غریبوں کو کپڑا پہناؤں گا، اللہ میرا کام ہو گیا تو میں 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ صحیح جو نا منتیں ہیں، چاندی کے گھوڑے بنانا، اس کو رکھنا اور یہ ساری چیزیں جو نا یہ سب نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے کیا منت مانگی؟ میرے مولا اگر مجھے 12 بیٹے پیدا ہوئے تو 12ویں بیٹے کو میں بیت المقدس تیرے گھر میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں خود اپنے پیروں پر چل کر کے صحیح سلامت وہاں تک جاؤں۔ ٹھیک ہے؟ تو 12 بیٹے انہیں ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی آپ جسم کے اعتبار سے بڑے قوی، طاقتور، مضبوط پہلوان لگتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ تو اس فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں آیا تھا، ایک کام کرے میرے ساتھ آپ کشتی لڑیں۔ یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے فرشتے کی کشتی ہوئی تو نہ یعقوب نے فرشتوں کو گرایا اور نہ فرشتے نے یعقوب علیہ السلام کو گرایا، بس کشتی ہوتی رہی۔ تو فرشتے نے کیا کیا؟ پوری طاقت سے پکڑ کر کے دبوچ دیا، دبا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جس کی وجہ سے ران سے لے کر کے گھٹنے تک ایک بیماری ہوئی آپ کو کہ چلنے میں بڑی پریشانی ہونے لگی، بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اور بہت دنوں تک اسی بیماری میں آپ گرفتار رہے، اور پھر سواری پر سوار ہو کر اپنے بیٹوں کے سہارے کئی سالوں کے بعد آپ جو ہے نا وہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب بیت المقدس آپ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں منت مانگی تھی نا، وہ منت آپ کو یاد آ گئی کہ میں نے تو دعا کی تھی، منت مانگی تھی 12 بیٹے پیدا ہو گئے تو 12ویں کو ذبح کروں گا، اور 12 بیٹے ہو گئے تھے، اب ذبح کرنا ہی چاہ رہے تھے، وہی فرشتہ پھر آیا۔ یہ بات بھول گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ اگر میں صحیح سلامت رہوں گا تو ہی ذبح کروں گا، لیکن چونکہ وہ بیمار تھے، پیروں سے یہ ہو گئے تھے، تکلیف میں تھے، وہی فرشتہ انسانی شکل میں پھر آیا اور آ کر کے وہ بات یاد دلوائی، اے یعقوب علیہ السلام آپ نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر میں صحیح سلامت بیت المقدس تک پہنچ جاؤں تو 12ویں بیٹے کو ذبح کروں گا، آپ صحیح سلامت آئے کہاں؟ بیمار ہو کر کے آئے ہیں، اس لیے آپ منت کو پوری کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔
اب آپ پر واجب اور ضروری نہیں کہ آپ اپنی منت کو پوری کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کنڈیشن کیا رکھی تھی, اگر میں صحیح سلامت صحت مند ہو کر تندرست ہو کر اپنے گھر سے بیت المقدس پہنچوں تو 12ویں بیٹے کو ذبح کروں. آپ صحیح سلامت کہاں آئے ہیں؟ بیمار ہو کر کے آئے ہیں, سواری پر سوار ہو کر کے آئے ہیں, اور آپ کے اندر یہ بیماری موجود ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ پر اب یہ منت پوری کرنا ضروری نہیں ہے. اس طرح یعقوب علیہ السلام کا 12واں بیٹا ذبح ہونے سے, قربان ہونے سے بچ گیا. اور جب وہ بچ گیا, اب اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اگر مولا مجھے اس بیماری سے شفا دے دے تو میں آج کے بعد اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پینا چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے کیا دعا کی, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں اپنی محبوب ترین کھانا چھوڑ دوں گا. ان کا محبوب ترین کھانا کیا تھا؟ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ. اس کو آپ نے اپنے لیے, اپنے نفس کو مارنے کی خاطر اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. ٹھیک ہے, تو اس مصلیت کے خاطر یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. لیکن یہ یہودیوں کی شرارت دیکھیں, ہے نا, ان کی بدتمیزی دیکھیں, حضور پر آ کر کے اعتراض کرتے ہیں. کہا ہے محمد آپ تو دین ابراہیمی پر ہونے کا اعلان اور دعویٰ کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام تو گوشت نہیں کھاتے تھے اونٹ کا, اور آپ کھاتے ہیں, تو پھر کیسے ان کے دین پر ہوئے آپ؟ تو نبی نے فرمایا ابراہیم کے لیے بھی حلال تھا, نوح کے لیے بھی حلال تھا, اسحاق اور اسماعیل کے لیے بھی حلال تھا, یعقوب کے لیے بھی حلال تھا. لیکن یہ اور بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ کی بنیاد پر اونٹ کے گوشت کو اور دودھ کو اپنے اوپر انہوں نے حرام قرار دیا تھا. وجہ کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے, تمام کھانے, حتیٰ کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی ان کے لیے حلال تھا. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ ابراہیم پر, نوح پر, یعقوب پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا, یہ بڑے ظالم ہیں اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب قل صدق اللہ, محبوب آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, تو لوگوں ابراہیم کے دین پر چلو. کس کے دین پر چلو؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا ہے. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کا دین یہ مشرکین میں سے نہیں ہے, یہ پاکیزہ دین ہے. اسی دین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر کے چلے. دین ابراہیمی پر, ملت ابراہیمی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں, اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سمجھ گئے نا آپ میری بات؟ تو اب ایک مرتبہ اور ترجمہ سماعت کر لیں. اللہ فرماتا ہے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. اللہ آگے فرماتا ہے پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا, لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نبی کے دین پر, نبی کی شریعت پر, نبی کے راستے پر, نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی دین پر مر مٹنے کا جذبہ اللہ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.